الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة کرام بررہ. صدق اللہ العظیم. پہلی آیت کا پہلا لفظ عبسہ، اسی سے اس سورت کا نام سورہ عبس ہوا. سورت مکی ہے اور اس میں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے، جن سے متعلق وہ واقعہ ہے، ان کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ وہ آپ کے اعلان نبوت کے شروع زمانے ہی میں مسلمان ہو گئے تھے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی کے ابتدائی زمانے میں یہ سورت نازل ہوئی ہے. یہ اس بات سے یہ خود متعین ہو گیا اس کا زمانہ نزول. واقعہ کیا ہوا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سرداران مکہ کو تبلیغ فرما رہے تھے اور اس کوشش میں تھے کہ یہ بات میری سن لیں اور سمجھ لیں. اسی درمیان میں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ وہ حاضر ہوئے، جو آپ کے سسرالی رشتہ دار بھی ہوتے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پھوپھی زاد بھائی تھے یہ عبداللہ ابن ام مکتوم، اور یہ تھے نابینا، اندھے تھے، ان کو نظر نہیں آتا تھا. یہ آئے اور انہوں نے کوئی بات پوچھنی چاہیے آپ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو جانتے تھے کہ یہ سرداران مکہ بڑی اونچی ناک رکھتے ہیں اور ذرا بھی ان کی طبیعت کے خلاف کوئی بات ہو تو یہ بدک جاتے ہیں. آپ ایسے کسی موقع کو نہیں آنے دینا چاہتے تھے کہ یہ بدک جائیں، بات تو سن لیں، شاید ان کی اصلاح ہو جائے. یہ آپ کی فکر رہتی تھی. اس وقت بھی وہی خیال تھا. اس درمیان میں عبداللہ ابن مکتوم کا آ کر درمیان میں دخل انداز ہونا اور کسی بات کو پوچھنا وہ آپ کو ناگوار ہوا اور آپ کے چہرے مبارک پر اس ناگواری کے اثرات ظاہر ہوئے اور آپ نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا اور آپ متوجہ رہے انہی سرداران مکہ کی طرف. یہ واقعہ ہوا. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پر تنبیہ فرمائی کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا تھا. اس کے جو بھی الفاظ آ رہے ہیں، میں الفاظ کی جو شدت ہے، جو اس میں سختی ہے، وہ ایسی ہے کہ یہ سمجھا جائے گا کہ بہت بڑی بھیانک غلطی ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس پر اتنی تنبیہ زبردست کی جا رہی ہے. اس لیے میں یہ عرض کر دوں دو باتیں. پہلے تو یہ، جس بات کو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جتنا کوئی اونچے درجے کا ہوتا ہے اس کی چھوٹی غلطی بھی کم درجے کے لوگوں کی بڑی غلطی سے زیادہ بھاری بن جاتی ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ معمولی انسانوں کی بڑی غلطیاں اس کے اتنے اثرات نہیں پڑتے دور تک جتنے بڑے آدمی کی چھوٹی غلطیوں کے دور تک اثرات پڑتے ہیں. اس لیے ان کی چھوٹی غلطی بھی بڑی بن جاتی ہے. نبی سے بڑھ کر کون بڑا ہوگا؟ اس لیے ان کی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کرنے کے معنی کیا ہیں کہ دوسروں تک دور تک وہ بات پھیلتی چلی جائے گی. اس واسطے ایک تو یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر تنبیہ ہونا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ معاذ اللہ انہوں نے کوئی بہت بڑا بھاری جرم کر دیا، کوئی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حرام کام کر ڈالا کہ جس پر تنبیہ ہو رہی ہے. یہ نہیں، وہ ہمارے لحاظ سے تو کوئی غلطی بھی نہیں ہے، ہم جیسے لوگوں کے لحاظ غلطی ہے ہی نہیں، ان کے لحاظ سے وہ خطا تھی جس پر تنبیہ ہوتی ہے.
ایک تو یہ ذہن میں اس نقطے کو رکھا جائے۔ سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن کیا تھا، فکر کیا تھا؟ کیا واقعی آپ اپنے ذہن اور فکر کے لحاظ سے کسی خطا اور غلطی میں تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فکر کوئی اور تھا؟ میں اس کو بتلا دوں۔ بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ اور آپ کی رائے غلط نہیں تھی ایک لحاظ سے، اور آپ کی فکر یہ تھی کہ عبداللہ ابن مکتوم کم درجے کے بیمار ہیں۔ بیماری کا لفظ میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، کفر کو ایک بیماری سمجھ لیجئے۔ یہ کم درجے کے بیمار ہیں، یہ سرداران مکہ جو ہیں یہ ایک بھاری بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ سمجھ میں آئی نہیں بات؟ اب ایک ڈاکٹر اگر ایسا ہو کہ جس کے پاس دو بیمار بیٹھے ہیں، ایک بیمار کم درجے کی تکلیف والا ہے اور ایک بیمار زیادہ تکلیف والا، زیادہ بیماری والا ہے، ڈاکٹر کیا کرے گا؟ ظاہر ہے کہ وہ جو کم بیماری والا ہے اس کو کہے گا کہ تو ابھی بیٹھو، تجھے بعد میں دیکھ لوں گا، لیکن جو زیادہ خطرناک بیماری میں ہے اس کی طرف پہلے توجہ دے گا۔ اور جب وہ ایسا کرتا ہوگا تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ ٹھیک کر رہا، غلط کر رہا ہے؟ سمجھا نہیں؟ آپ کہیں گے ٹھیک ہے، یہ جو خطرناک بیماری میں ہے، زیادہ تکلیف میں ہے، اس کی طرف پہلے توجہ ہونی چاہیے۔ یہ ہے وہی نقطہ نظر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سرداران مکہ جو ہیں یہ زیادہ جو ہیں سرکش، لہذا ان پر زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ عبداللہ ابن مکتوم جو ہیں یہ اتنے زیادہ سرکش نہیں ہیں، یہ بات کو جلدی ماننے والے ہیں، لہذا ان کو بعد میں دیکھ لیں گے۔ اس لیے ان کا بیچ میں آنا جو ہے یہ آپ کو ناگواری کا سبب بنا کہ تم کیا ہے کہ مجھے بیچ میں آ کر دخل دے رہے ہو، ذرا رک سکتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں پھر اس پر تنبیہ فرمائی؟ جب بات ایسی ہے تو اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ اصل میں وہی دو بیماروں کی بات میں لے رہا ہوں۔ ان دو بیماروں کی جہاں ایک حیثیت یہ ہے کہ ایک کی بیماری سخت ہے اور ایک کی بیماری ہلکی ہے، وہاں ایک دوسری بات کو بھی پیش نظر رکھنا ہے، اور وہ یہ کون بیمار علاج کرانا چاہتا ہے اور کون بیمار علاج کرانا نہیں چاہتا، یہ دوسرا پہلو ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توجہ اس طرف ہے کہ دیکھو عبداللہ ابن مکتوم جو ہیں، اگرچہ کم درجے کے وہ کافر ہیں، ان کا کفر یا ان کی نافرمانی، بلکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں وہ مسلمان ہو چکے تھے، بعض کہتے ہیں اس کے بعد مسلمان ہوئے، لیکن اگر کچھ بھی ہو، اگر آپ نے یہ مانا کہ ان کی بیماری، ان کا کفر، ان کی نافرمانی کم درجے کی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ یہ علاج کرانا چاہتے ہیں، یہ آپ سے نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور آپ ان در توجہ نہیں دے رہے، آپ ان بیماروں کی طرف توجہ دے رہے ہیں، بے شک ان کی بیماری زیادہ ہے مگر وہ آپ سے علاج کرانا نہیں چاہتے، آپ ادھر کیوں متوجہ ہو رہے ہیں؟ اپنے وقت ادھر کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ یہ ہے وہ نقطہ۔ اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ معلوم یہ ہوا کہ آپ اس فکر میں نہ پڑیں کون سوسائٹی میں، معاشرے میں کس درجے کا ہے، آپ تو یہ دیکھیں کس میں بات کے ماننے کی صلاحیت ہے، چاہے وہ کم درجے کا انسان ہو، آپ کو اپنا وقت اس پر پہلے لگانا چاہیے۔ یہ ہے اصل بات، نہ یہ کہ آپ یوں دیکھیں یہ بندہ اگر مان گیا بات کو تو پورے بستی پر اس کا اچھا اثر پڑے گا، ٹھیک ہے جذبہ اچھا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ ماننا ہی نہیں چاہتا، اور ایک شخص جو ہے جس کے ماننے کا فائدہ صرف اس کو ہوگا، پوری بستی پر اثر پڑا کہ نہ پڑے، لیکن آپ پہلے اس کی فکر کریں۔ اسی واسطے یہ جو بات مان لینا جو ہے، ماننے کا ارادہ کرنا، یہ اتنی اہم بات ہے کہ فقہا اس سے ایک مسئلہ یہ نکالتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہونا چاہے، آپ اس کو کسی طرح پوسٹ پون نہ کریں، کسی طرح اس کو ملتوی نہ کریں، ذرا دیر نہ کریں۔ کیوں؟ ایک تو یہ کہ بھائی اس کے دل میں آج جذبہ پیدا ہوا ہے، ہدایت ہو رہی ہے، کیا پتہ وقت گزر جانے کے بعد پھر وہ اس کی نیت بدل جائے، ہو سکتا ہے ایک بات۔ دوسری بات یہ، کیا پتہ اس کو موت آ جائے، تو وہ ہدایت چاہتا تھا، آپ نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ، میں ذرا بھی آ رہا ہوں، یہ ذرا ٹھہر جاؤ بھی لوگوں کو جمع کر لیں، سمجھائیے ذرا ٹھہر جاؤ، ذرا پیپر منگا لیں لکھنے کے بعد، اتنی دیر کرنے کی بھی ضرورت نہیں، یہ ساری کارروائیں بعد میں ہوتے رہیں گی، پہلے کلمہ پڑھا دیجئے اس کو، اس لیے کہ اگر خدا نخواستہ اس کا دم نکل گیا اس حالت میں کہ آپ نے اس کو ہدایت نہیں دی،
آپ نے اس کو مسلمان نہیں بنایا، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس واسطے جو شخص ہدایت کے لیے تیار ہو گیا ہے اس کی طرف پہلے توجہ کرنے کی ضرورت ہے، یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس فرمانے کا منشا۔ تو اب مسئلے کو لیجئے، فرمایا عبس وتولی، فرمایا کہ منہ بسورا اور پیٹ پھیر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر اس کا اثر ظاہر ہوا تھا اور آپ نے منہ پھیر لیا تھا۔ اس پر بھی دیکھیے آپ پکڑ ہو رہی ہے، منہ بسورا، منہ پھیر لیا۔ ان جاءہ الاعمی، اس بات سے ایک اندھا ہے ان کے پاس آیا ہے، اور یہاں یوں نہیں کہ آپ کے پاس، بلکہ یہ جب تنبیہ کا معاملہ آئے تو پھر آپ نے ایسا کیا، آپ نے ایسا کیا، اس سے بھی اللہ یہ یوں کہیے یہ ایک پیار میں ڈانٹ ہے، یہ سزا نہیں دی جا رہی ہے، یہ دراصل پیار کے اندر متوجہ کرنا ہے۔ اسی لیے یوں نہیں کہا جانا کہ آپ کے پاس ایک اندھا ہے۔ ان جاءہ الاعمی، وہ ضمیر جو لا رہے ہیں، پروناؤن لا رہے ہیں، وہ غائب کی لا رہے ہیں، اس کے پاس ایک اندھا آیا۔ تو یہ غائب کا جو صیغہ استعمال کرنا یہ بھی دراصل ایک پیار کی بات ہے، محبت کی بات ہے، ورنہ یوں کہ تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تو دراصل اس میں ایک طرح کی وہ شان پیار کی اور محبت کی نہیں ہے کہ اس کے پاس ایک اندھا آیا۔ اچھا صاحب یہاں ایک نقطہ اور بھی بتا دوں، یہاں نام نہیں لیا، کیوں نہیں لیا نام اس کا؟ اور نام چھوڑ کر کے اگر کہا تو یہ کہا کہ اندھا، اندھا ہونا تو کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور ہم لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ بھئی کسی آدمی کے اندر اگر کوئی کمزوری ہو، اس کمزوری کی نسبت سے اس کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا اگر کوئی شخص ٹھیک سے چل نہیں سکتا تو آپ یوں نہیں کہنے گے ایک رگڑا آ گیا، بلکہ روکا گیا ہے، قرآن شریف میں بھی اس سے روکا، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے ناموں سے مت پکارو کسی کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں خود فرما رہے ہیں ان جاءہ الاعمی، ایک اندھا آیا۔ یوں فرما دیتے کہ عبداللہ ابن ام مکتوم آئے تو میں اس نقطے کو بتا دوں۔ ایک تو یہ کہ اگر ایک فرد کا نام لے لیا جاتا تو یہ ایک جزوی مسئلہ بن جاتا، اصول نہ بنتا۔ یہاں اصول بتانا ہے، سمجھ میں آیا؟ نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ الاعمی کیوں فرمایا، اندھا کیوں آیا؟ یہاں اس سے ایک دوسرا مسئلہ نکلتا ہے، اور وہ یہ کہ جب کوئی آدمی کام کر رہا ہو تو بے شک ادب یہ ہے آنے والے کو بیچ میں دخل نہیں دینا چاہیے، بلکہ اس کو انتظار، مثلا ہم اس وقت درس دے رہے ہیں، اب کوئی شخص آئے اور نہ وہ انتظار کرے کہ ہمارا درس ختم ہو، بیچ میں آ کر کے بات پوچھنے لگ جائے، یہ بے ادبی ہوگی نا۔ تو بیچ میں ڈسکنٹینیو کرنا کسی کو اور آ کر کے کوئی اپنی بات پوچھنے کی کوشش کرنا یہ بے ادبی ہے بلا شبہ، مگر اگر یہ بات کسی عذر کی وجہ سے ہو رہی ہو، سمجھ میں آیا کہ وہ بیچ میں جو دخل دے رہا ہے اس کے پاس عذر ہے۔ عذر کیا ہے؟ مثلا اس کو یہ معلوم ہی نہیں کہ آپ کسی کام میں لگے ہوئے ہیں اور وہ آ کر کے دخل دے، تب آپ اس کو بے ادبی نہ کہیں گے، بات سمجھ میں آئی نہیں؟ یہاں یہی صورت ہے کہ وہ جو آئے ہیں انہوں نے بیچ میں دخل دیا ہے، تو بیچ میں دخل دینے کی وجہ سے آپ کا ترس روی جو ہے وہ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ وہ معذور ہے، اور اس کا عذر کیا ہے؟ وہ بیچارہ اندھا ہے، اندھا ہونے کی وجہ سے معذور ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلا کہ آپ مشغول ہیں۔ اب اس صورت میں اگر اس نے بیچ میں دخل دیا ہے تو آپ کو ترشرو نہیں ہونا تھا۔ تو یہ ایک دوسرا مسئلہ اس سے نکلتا ہے، اس لیے الاعمی فرمایا، ورنہ اگر الرجل فرما دیتے کہ ایک شخص آیا تو بھی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس کو بھی تو بے ادبی نہیں کرنی چاہیے، تھوڑا انتظار کر لینا چاہیے۔ کہا کہ وہ معذور تھا اس لیے اس نے بیچ میں دخل دیا۔ ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ، اور آپ کو کیا معلوم کہ شاید وہ پاک ہو جاتا۔ تزکیہ کہتے ہیں صاف ہونے کو، پاک ہونے کو۔ اسی سے بعض لوگوں نے سمجھا کہ عبداللہ ابن ام مکتوم اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تزکیہ کے معنی ہے صاف ہونا، اور پاکی اور صفائی یہ اسلام کے ذریعے سے ہوتی، ایمان لا کر ہوتی، کیونکہ کفر اور شرک کیا ہے؟ نجاست ہے، گندگی ہے۔ انما المشرکون نجس، مشرکین جو ہیں وہ گندے ہیں، تو مومنین کیا ہیں؟ وہ پاک ہیں۔ اسی واسطے ایک مومن کے جھوٹے کو پاک بھی کہا گیا اور اس میں شفا بھی بتائی گئی۔ تو پاک کیوں ہے؟ اس واسطے کہ مومن خود پاک ہے، جب وہ پاک ہے تو اس کا جھوٹا جو ہے پانی ہو، کھانا ہو، وہ بھی پاک ہوگا، اور اس میں شفا بھی، ایمان کی وجہ سے۔ تو لعلہ یزکیٰ یہاں شاید کہ وہ پاک ہو جائے، اس سے بعض لوگوں نے سمجھا کہ ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے،
بعض دوسرے حضرات کا کہنا ہے کہ وہ ہو چکے تھے. بہرحال یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جس پر کوئی عقیدہ موقوف ہو, دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. لعلہ, آپ کو کیا علم کہ شاید وہ پاک ہو جائے آنے والا. او یذکر فتنفعہ ذکرا, یا اگر وہ پاک نبی ہو نصیحت حاصل کرے اور وہ نصیحت اس کو فائدہ پہنچائے. نصیحت حاصل کرے, نصیحت فائدہ پہنچانے کے معنی کیا ہے؟ ایک شخص ابھی تک پوری ہدایت تو نہیں حاصل کر رہا مگر اتنی گمراہی میں بھی نہیں پڑ رہا ہے, سمجھ میں آیا, کچھ قریب ہو گیا, تو یہ بھی ایک بات ہے. او یذکر, یا نصیحت حاصل کرے اور وہ نصیحت اس کو فائدہ پہنچائے. فرمایا اما من استغنا, لیکن جو بے توجہ رہتے ہیں, استغنا کے معنی بے تعلق, بے ضرورت, بے حاجت رہنا چاہتے ہیں, یعنی آپ کی ان کو پرواہ نہیں ہے, آپ سے وہ نصیحت حاصل کرنا نہیں چاہتے. فانت لہ تصدی, آپ ان کے پیچھے رکھتے ہیں, آپ ان کی فکر کر رہے ہیں جو آپ سے مستغنی ہے. وما علیک الا یزکا, اور آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ اگر وہ پاک نہیں ہوتے, وہ اگر گمراہ رہنا چاہتے ہیں تو آپ تو جب فکر کریں ان کی کہ آپ سے اللہ یوں پوچھیں گے, یہ بتاؤ کہ ابو جہل کیوں مسلمان نہیں ہوا تھا, ابو لہب کیوں مسلمان نہیں ہوا تھا؟ بھائی نہیں ہوتے, نہیں ہو, وہ ان کے اپنے نقصان کی بات ہے, آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں, آپ پر کوئی اس کی رسپانسبلٹی نہیں ہوگی کہ وہ نصیحت نہیں حاصل کر رہے. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ, اور جو آپ کی طرف لپک کر آئے اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہو, فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَا, آپ اس سے غافل ہونا چاہتے ہیں. کتنے آیتیں آ رہی ہیں, دیکھنے کے لحاظ سے بہت معمولی بات ہے, اور میں کہہ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت اور جذبہ اپنی جگہ بالکل معقول, مگر نبی کی اتنی شان جو ہے وہ یہ ہے کہ اس پر بھی اتنی تنبیہ ہے. اچھا, ایک اور نقطہ میں یہاں بتلا دوں. نبی کو اگرچہ تنبیہ ہو رہی ہے لیکن ڈانٹ جو پڑ رہی ہے وہ پڑ رہی ہے ان پر جو دوسرے بیٹھے ہوئے تھے جو نہیں سن رہے تھے. اصل میں تو ان کو بتانا ہے, بدبختو تم سمجھتے ہو کہ تم عزت والے ہو, ہماری نظر میں تمہاری اتنی بھی حیثیت نہیں جتنی ایک عبداللہ ابن ام مکتوم کی ہے. تم سمجھتے ہوں گے کہ تم بڑے 30 مارکا ہو, لیکن ہماری نظر میں اس کی عزت ہے جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے. تم اگر نہیں حاصل کرنا چاہتے, جاؤ دفع ہو جاؤ. یہ بھی بتلانا ہے کہ اگرچہ جیسے مثال کے طور پر آپ کا کوئی بڑا فرما بردار بیٹا ہو اور وہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ غلط قسم کے آدمی کے ساتھ وہ باتیں میں لگا ہوا ہے, اس کے ساتھ وقت گزار رہا ہے, تو آپ اس کو نہیں کہیں گے دور ہو جا, آپ ان سے کہیں گے میں کہیں کو وقت ضائع کرتے ہو. کیا مطلب ہوا کہ آپ اس کو کہہ تو رہے ہیں اس کو, مگر بتانا اس کو یہ ہے کہ ہم تم کو پسند ہی نہیں کرتے کہ ہمارے بیٹا تم سے بات کر لے. یہ بھی ایک اصل میں اس کو بھی سنانا ہوتا ہے. یہاں بات یہی ہے, اتنی آیتیں جو لائی گئی ہیں وہ اس بات سے لائی گئی ہیں وہ کہ وہ سرداران مکہ بھی اس بات کو سمجھ لیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہمارا یہ طرز عمل کتنا ناپسندیدہ ہے. اس لیے فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ, اور جو آپ کے پاس لپک کر آئے اس حالت میں کہ وہ ڈرتا ہے, فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَا, آپ اس سے غفلت کرتے ہیں. كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ, بات ہرگز اس طرح نہیں ہوگی. انہا تذکرہ, یہ جو ہے قرآن کی باتیں, یہ ایک نصیحت ہے, تذکرہ یاد دہانی ہے. فمن شاء ذکر, جس کا دل چاہے وہ اس کو لے لے اور اس سے نصیحت حاصل کرے. کوئی ہمارا کوئی کاروبار اٹکا ہوا نہیں ہے, جو اس کو لے گا اسی کا فائدہ, جو نہیں لے گا اس کا نقصان. بس یہاں روک دوں اس لیے کہ 1:15 ہو گیا, انشاءاللہ باقی نمبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره
ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق اللہ العظیم. مضمون چل رہا تھا کہ جو آپ کے پاس اس لیے آئیں نصیحت حاصل کریں، اپنے آپ کو پاک صاف کریں، آپ ادھر متوجہ نہ ہوں، اور جو آپ کی بات سننے کو تیار نہ ہوں آپ ان کے پیچھے پڑیں، یہ بات ٹھیک نہیں. یہ مضمون تھا. فرمایا تھا کہ کلا انہا تذکرہ، یہ ایک نصیحت ہے. جو بات آپ پیش کر رہے ہیں یا جو قرآن آپ پیش کر رہے ہیں یا جو آیتیں ہیں، یہ میں نے 3 باتیں ہیں، اپنی جگہ ہیں تو ایک، مگر میں نے اس لیے کہا کہ ہا کی ضمیر ہے. تو ہا جو ہے یہ فیمیل پروناؤن ہے، مؤنث کی ضمیر ہے. اس لیے اگر قرآن ہو تو پھر مذکر کی ضمیر آنی چاہیے تھی. اس لیے میں نے یہ 3 لفظ بولے. آپ جو پیش کر رہے ہیں باتیں یا آیتیں، یہ ایک نصیحت ہے. تو نصیحت ہے، نصیحت جس کے لیے کارآمد ہو یا جس کو ان نصیحتوں کی ضرورت ہو، اس کے لیے. جس کو منہ موڑنا ہے وہ موڑ لو، نصیحت کا کچھ نہیں بگڑ سکتا. ایک بھلی بات جو ہے اس کو مانو یا نہ مانو، وہ بھلی تو بھلی ہی ہے. یہ نہیں ہوگا کہ بھلی بات وہ ہے جس کو لوگ مانتے ہیں، یہ نہیں کہا جائے گا. حق وہ ہے کہ جس کو مانے تو وہ حق ہے، اور جس کو نہ مانے تو وہ حق نہیں ہے. یہ بات نہیں ہے. یہ ایک نصیحت ہے. یہ مانتے ہوں مانے، نہیں مانتے، نصیحت اپنی جگہ نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ، سو جس کا دل چاہے وہ اس نصیحت سے فائدہ اٹھائے، اس کو سنے، اس کو یاد رکھے. فرمایا کہ نصیحت جو میں نے کہا خود اپنی جگہ قابل احترام ہے، قابل استفادہ ہے، قابل تعظیم ہے، اس لیے کہ اپنی ذات سے وہ چیز عظمت والی ہے. فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں کیا ہیں، یہ نہیں مانو تو اس کا نقصان کیا ہے. اپنی جگہ عظمت والی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فی صحف مکرمہ، یہ ان صحیفوں کی آیتیں ہیں جو باعزت. مراد اس سے وہ صحف صحیفے کی جمع ہے. تو صحیفہ تو کہیں گے ایک کتاب کو، لیکن صحف جب جمع آ گئی تو آپ کہیں گے کہ اس کے اجزاء جو ہیں، اس کے پارٹ،
قرآن شریف صحیفہ بھی ہے اور قرآن شریف صحیفے بھی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں مختلف اجزاء ہیں. آپ ان اجزاء کو کسی بھی اعتبار سے آپ متعین کر سکتے ہیں. سپاروں کے لحاظ سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایک صحیفہ ہے، اور صورتوں کے لحاظ سے بھی آپ صحیفے کہہ سکتے ہیں کہ 114 صحیفے اس قرآن کے اندر ہیں. فرمایا فی صحف مکرمہ، یہ قرآن کی آیتیں جو ہیں یہ باعزت دستاویزوں میں ہیں، عزت والی، مکرمہ، جن کو عزت دے دی گئی ہے. اب جن کو عزت دے دی گئی، ختم، اب تمہارے عزت دینے کی کوئی ضرورت نہیں، دو کہ نہ دو. مرفوعۃ مطہرہ، بلند مرتبہ ہیں اور پاک صاف ہیں. کیا مطلب ہے بلند مرتبہ ہونے کا؟ رفع کہتے ہیں بلندی کو. اب بلندی جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے محسوس اور ایک ہوتی ہے محسوس نہیں، غیر محسوس مگر حقیقتاً بلندی. مثلا آپ کہیں کہ مسجد جو ہے بہت بلند جگہ ہے، اس کے معنی کیا ہو گئے؟ اس کے معنی یوں بھی ہے کہ اونچی جگہ پہ ہے، اور اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ بھئی اور گھروں کی طرح کی یہ جگہ نہیں ہے بلکہ یہ بلند درجہ ہے. تو ایک صورتاً بلندی ہوتی ہے اور ایک مرتبے کے لحاظ سے بلندی ہوتی ہے. مثلا مسجدی کا ذکر آیا، قرآن حکیم میں فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. بندگان خدا ان کا وقت کہاں گزرتا ہے؟ فرمایا ان گھروں میں کہ جن گھروں کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. مسجدیں اس سے مراد ہیں. یہاں علماء اور تمام فقہا یہ بحث کرتے ہیں بلند کرنے کے معنی کیا ہیں جس کا حکم اللہ نے دیا. محققین اس طرف گئے ہیں کہ بلند کرنے کے معنی مسجدوں کے یہ ہے کہ جن مقاصد کے لیے مسجدیں بنائی جائیں ان مقاصد میں مسجدوں کا استعمال ہوتا رہے. یہ ہے مسجدوں کی ایک بلندی کی صورت. اور دوسری بلندی یہ ہے کہ ان کی عمارتیں بنائی جائیں. ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جعلت للارض مسجدا وطہورا، میرے لیے پورے زمین جو ہے وہ پاک کر دی گئی ہے اور مسجد بنا دی گئی. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ہمارا مذہب ہندوؤں کے مذہب کی طرح نہیں ہے کہ صاحب جب تک کہ وہ دیول نہ ہو، جب تک کہ وہ دیو نہ ہو، جب تک کہ وہ ماتھا ہی نہیں ٹکے گا، عبادت ہی نہیں ہوگی چاہے سال گزر جاؤ. جب تک کہ وہ بت نہ رکھا ہوا نظر آئے کسی جگہ ان کی عبادت ہی نہیں ہوگی. تو ان کے ہاں مندر ہونا ہے اور بت ہونا ہے، اس کے پابند ہیں. دو چیزیں نہیں تو عبادت بھی نہیں. ہمارا معاملہ وہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ ساری زمین جو ہے وہ اللہ کی، وہاں نماز پڑھی جا سکتی ہے. تو فرمایا کہ میرے لیے ساری زمین جو ہے وہ پاک کر دی گئی ہے اور مسجد بنا دی گئی. تو نماز تو ہر جگہ پڑھی جا سکتی ہے. تب بلند کرنے کے معنی کیا ہے مسجد کو؟ مطلب یہ کہ عمارت بھی بنا دی جائے تاکہ معلوم ہو کہ بھائی یہاں جگہ ہے تو وہیں لوگ اکٹھے ہوا کریں گے وقت کی پابندی سے، اور وہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جایا کرے گی. وقت ہی جگہ ہی کوئی متعین نہ ہو تو کہاں سے لوگ اکٹھے ہوں گے؟ تو ایک عمارت بنا دی جائے. اسی لفظ سے فقہا نے ایک اور مسئلہ بھی نکالا. وہ فقہا کہ جو خاص طور پر اس کی تاکید کرتے ہیں کہ مسجدوں میں جن میں پیسہ مسلمانوں کا لگ رہا ہے اور مسجد کے نام سے پیسہ اکٹھا کیا ہوا ہے، اور مسجد کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں اللہ کی عبادت ہو، اسی نام سے آپ پیسہ مانگ رہے ہیں، اس پیسے کو مسجد کی جو حقیقی ضرورت ہے تعمیر مسجد میں اسی میں لگائیے. یہ نہیں کہ تمام نقش و نگار ہو رہا ہے، پھول بونٹے بنائے جا رہے ہیں، تو پوری بلڈنگ بنی چاہے وہ 50,000 میں، لیکن $2 جو ہیں وہ لگ رہے ہیں اس کی زیب و زینت میں. فقہا اس سے منع کرتے ہیں. سیدھی سادی صاف ستھری جتنی کی ضرورت ہے اس کو بناؤ. مگر وہی فقہا